المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، اور 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. اور یا رسول اللہ، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. اور یا نبی، اپنے پاک ہاتھوں سے، یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور چھن گئے تاجداروں کے، چھن گئے تاجداروں کے اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. علامہ کی نسبت قادریت کو دیکھ کر آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک انوکھے انداز میں غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کروں. گر نہیں ملتا، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے، اور کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. اور اے جہنم، جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. اور ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے. اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے. سبحان اللہ. نعرہ غوث، شہزادہ غوث العظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل میں کچھ سفر کی تھکان سے حاضر نہیں ہوا، لیکن علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر گھر بیٹھے سنتا رہا. کل کی تقریر کا کچھ خلاصہ اور آج جو بولنے والے ہیں اس کے لیے کچھ پیش بدی میں کر دوں. میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی پاک، زندگی کے 40 سالہ ایک ایک لمحے سے مشرکین واقف تھے. اب میں تاریخ عرب بیان نہیں کرنا چاہتا کہ زمانے جاہلیت میں ان کا کیا مزاج تھا، یہ تو مقتدی بھی جانتا ہے. لیکن میں خلاصہ بیان کروں کہ 40 سال میرے آقا ان کے ساتھ گزارے جو گناہ فیشن کے طور پہ کیا کرتے تھے، جہاں جھوٹ کا دربار تھا، جہاں زناکاری عام تھی، جہاں خیانتوں کو لوٹنا ایک پروفیشن بن چکا تھا، نیکی کا تصور نہیں تھا، جھوٹ سچ کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا. اس ماحول میں میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال گزاری، اپنی زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ ان کے سامنے پیش کیا. جب 40 سال کی عمر شریف ہوئی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب، اب میری بات میرے بندوں تک پہنچا دے، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دے. توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ محبوب میری بات میرے بندوں تک پہنچا دے. تو فاران کی چوٹی پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور مشرکین مکہ کو نام لے کے پکارے.
اے ابو لہب ادھر آؤ، اے ابو جہل ادھر آؤ، اے عبد مناف ادھر آؤ، اے ہاشمی ہو، اے قریشی ہو، ایک ایک قبیلے کو میرے آقا نے پکارا تو میرے آقا کی ہیبت مشرکین مکہ پر اتنی تھی کہ کوئی یہ نہیں بول سکا کہ محمد اس بھرے بازار میں ہم کو کیوں بلا رہے ہیں۔ جوق در جوق چلے آئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میری بات میرے بندوں تک پہنچا، میرا پیغام پہنچا دے۔ تو میرے آقا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہے ابو لہب میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اے ابو جہل میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عبد مناف میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے لیے ایک اچنبھی بات تھی، اجنبی انوکھی بات تھی۔ سب نے کہا کہ آج محمد عربی ہمارے اپنے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ اور فرمائیے وہ مشرکین مکہ جو میرے آقا کی جان کے دشمن ہوئے، جب میرے نبی نے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری بات میرے بندوں تک پہنچا۔ تو اللہ کے رسول نے بات سے پہلے اپنی ذات پہنچائی، نبی نے اپنی ذات پیش کی تو ذات پر سب متفق تھے۔ ابو جہل نے پکارا محمد تم تو صادق ہیں، ابو لہب نے کہا محمد تم تو عادل ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ میرے آقا کو عادل بولے، امین بولے، صادق بولے، ایک ایک بڑھ چڑھ کر میرے آقا کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ میرے دوستو مشرکین مکہ میری ذات پر رسول کی ذات پر متفق تھے۔ اے محمد تمہاری ذات سے ہم کو اختلاف نہیں۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب پیغام پیش کیا میرے نبی نے بات پیش کی تو یہ مشرکین مکہ نبی کی ذات کو مانتے تھے، بات کو نہیں مانے۔ جب بات کو نہیں مانے تو یہ بنے مشرک۔ اور صحابہ کی مقدس جماعت آئی جو نبی کی ذات سے بھی متفق تھی اور نبی کی بات سے بھی متفق تھی۔ پھر تیسرا گروپ تیار ہوا، مشرکین نبی کی ذات سے متفق، بات سے اختلاف، اور صحابہ نبی کی ذات بھی مانے بات بھی مانے، اور منافقین نبی کی بات سے اتفاق نبی کی ذات سے اختلاف۔ نماز پڑھاؤ تو پڑھیں گے، سلام پڑھاؤ تو جھگڑا کریں گے، جب روزے کی بات آئیں گی تو روزہ مانیں گے، اور جب توسل رسول کی بات آئیں گی تو انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ ان کو نبی کی ذات سے اختلاف ہے، نبی کی بات سے اتفاق ہے۔ آج یہ ٹھاٹھے ہوئے مارتا ہو سمندر، اور جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی زندگی کے مشن کا، یہ پہلے نبی کی ذات کی طرف بلاتے ہیں پھر نبی کی بات پیش کرتے ہیں۔ ارے جو صرف نبی کی بات لے کر چلتا ہے وہ نبی کی ذات کیا مانے گا؟ اور اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں پہلے ذات کو مانتا ہے پھر بات کو مانتا ہے۔ میرے دوستو ذات والے اور بات والے، کل کی میں نے تقریر سنی، اب مشرکین مکہ کو اللہ مان، جیسے آپ نے کل فرمایا توسل میں استسقاء کے بارے میں کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس مومنین آئے اور درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں، اور بخاری شریف باب الاستسقاء کی حدیث ہے کہ 3 سال تک مکے میں قحط پڑا، اور جتنے مشرک تھے چڑھاوے چڑھا چکے، بتوں کو جانوروں کے خون سے نہلا چکے، ہر جتن کر لی، بارش نہیں ہوئی، تو حالت کفر میں ابو سفیان آتا ہے اور آ کے حضور سے جس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ اے محمد آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، آپ ہمدردی کی بات کرتے ہیں، آپ رحم کی بات کرتے ہیں، قوم مر رہی ہے، ہلاک ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب جملے سنیے، یہ کسی مومن کی فریاد نہیں ہے،
یہ ابو سفیان حالت کفر میں نبی کی ذات سے کتنا متفق تھا. کہتا ہے کہ اے محمد اٹھیے, اپنے رب سے کہہ کے بارش برسا دیجئے, اپنے رب سے کہہ کے بارش برسا دیجئے. حالت کفر و شرک میں ابو سفیان جانتا تھا یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. اب آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا کہ حال میں زندگی گزار رہے ہیں, ارے عقل کے اندھو. حالت کفر میں ابو سفیان جس مقام پہ تھا تم کلمہ پڑھ کے اس مقام پہ نہیں پہنچے. میں آج کی تقریر کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے مقدمۃ الجیش کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ کفر کی حالت میں بچپن سے ہم بھی سنے اور جب شروع ہم نے بھی تقریریں کی تھی, یہ میٹر بہت بول چکے ہیں, لیکن نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابو لہب آیا اور کہنے لگا کہ محمد تم نبی ہیں. حضور نے کہا بے شک میں نبی ہوں, تو چاند کے تو ٹکڑے کر کے بتاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے جیسا اگر یہ سمجھتا, اگر صرف بشر سمجھتا تو یہ مطالبہ نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اختیار میں یہ ہوتا ہے. حالت شرک میں ابو لہب نبی کے پاور کو مانتا ہے اور یہ حالت ایمان میں نبی کے اختیار کا انکار کرتا ہے. جو ذات والے بنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں معروضہ کیا تھا کہ میں سنوں گا, لیکن میرے دوستو واقعی دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کا ہر سنی مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, اور علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب, آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن بھی ہے, اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب در والوں کو پکڑتے ہیں, یہ گھر والوں کو پکڑے. ان کا پیر کوئی در سے تعلق نہیں رکھتا ہے, ان کا پیر گھر والا ہے. اور در والے اور گھر والے کا فرق تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہیں. اور اس سے پہلے میں نے بھی خلوت کے میدان میں کہا تھا کہ غوث اعظم کا سب صدقہ کھاتے ہیں مولانا طاہر القادری, آپ کو حصہ ملا ہے. آپ سرکار پیر کے فیضان کو یہی لٹاتے رہیے دل کی گہرائیوں سے. خانوادہ غوث اعظم ہو یا خانوادہ غریب نواز ہو, سارے سادات چاہے حسنی ہو یا حسینی ہو, ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور سب دعا میں مصروف ہیں کہ مولا طاہر القادری کی جان کی حفاظت فرما, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا ان کے حاسدین کو زیر کر دے اور ان کے نام کے چرچے چار دال عالم میں بجا دے. ان کا فیضان ایسی جاری رہے. میں دل کی گہرائیوں سے علامہ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ لوٹ کر جائیے. عشق مصطفیٰ کی دولت اٹھائی جا رہی ہے, آقا و مولا کی محبتوں کا شمع روشن کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو آج کی اور آنے والی محفلوں سے بھی استفادے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امین الدین اویسی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کنوینر جلسہ غوث کارپوریٹر صاحب اور مظفر صاحب کی گلپوشی فرمائیں. علی جناب ڈاکٹر امین الدین اویسی صاحب حفظہ اللہ, کنوینر جلسہ غوث کارپوریٹر صاحب اور مظفر صاحب کی گلپوشی فرما رہے ہیں. سرپرست اجلاس پیر طریقت شہزاد غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے. ارشد کانپوری صاحب پریزیڈنٹ منہاج القرآن کینیڈا سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ نظم پیش فرمائیں. السلام علیکم. دین کی محکم صدا منہاج ہے, دین کی محکم صدا منہاج ہے, دین کی کامل ضیاء منہاج ہے. آئے ہم ساتھ مل کے ذرا ہمارے ساتھ جوائن کریں اور منہاج کا لفظ آپ بھی ہمارے ساتھ کہیں گے انشاءاللہ. ہر دم اس پر بارش انوار کی, ہر دم اس پر بارش انوار کی, یہ رب کی عطا
رب کی عطا منہاج ہے. ہر دم بارش انوار کی خاص رب کی یہ عطا منہاج ہے. یہ ہے نظروں میں رسول اللہ کی، یہ ہے نظروں میں رسول اللہ کی، ان کے صدقے سے ملا منہاج ہے. غوث اعظم کی ہے اس پہ نظر خاص، غوث اعظم کی ہے اس پہ نظر خاص. غوث کے در کا گدا منہاج ہے. عشق کی تشریح سے تھے نابلد، عشق کی تشریح سے تھے نابلد، ہم کو طاہر سے ملا منہاج ہے. نہ جھکا کسی بھی غیر کے آگے، نہ جھکا آگے کسی بھی غیر کے، شان سے ایسے رہا منہاج ہے. شان سے ایسے رہا منہاج ہے. دل میں جس کے درد ہو اس دین کا، دل میں جس کے درد ہو اس دین کا، جان سے اس پر فدا منہاج ہے. شان رسالت کا سبق توحید سے ملا، شان رسالت میں سبق توحید کا، جس کے در سے ہے ملا منہاج ہے. تھی عقائد میں بڑی ہی الجھنے، تھی عقائد میں بڑی ہی الجھنے، ان کو جس نے حل کیا منہاج ہے. ہر کسی کے در پہ دستک دی مگر، ہر کسی کے در پہ دستک دی مگر، پائی جس سے یہ شفا منہاج ہے. نوجوانوں کو ملے ہیں رج جگے، نوجوانوں کو ملے ہیں رج جگے، بس سبب اس کا بنا منہاج ہے، بس سبب اس کا بنا منہاج ہے. تہمتوں کے پرفتن اس دور میں، تہمتوں کے پرفتن اس دور میں، سچ کو جس نے سچ کہا منہاج ہے. قبر کی ظلمت میں میرے واسطے، قبر کی ظلمت میں میرے واسطے، نور کا جلتا دیا منہاج ہے. حشر میں میری شفاعت کے لیے، حشر میں میری شفاعت کے لیے ایک وسیلہ بس میرا منہاج ہے. حشر میں میری شفاعت کے لیے ایک وسیلہ بس میرا منہاج ہے. اور مقطع عرض ہے، صرف ارشد کی نہیں ہے یہ صدا، صرف ارشد کی نہیں ہے یہ صدا، سارے عالم کی صدا منہاج ہے، سارے عالم کی صدا منہاج ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کم و بیش 8 برس کے بعد حیدرآباد دکن تشریف لائے ہیں، اسی کے پیش نظر میں شیخ الاسلام کی وساطت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے. گلاب، خواب، دوا، زہر، جام کیا کیا ہے. میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے. میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا کیا ہے. فقیر، شاہ، قلندر، امام کیا کیا ہے. مجھے خبر نہیں میرا امام کیا کیا ہے. مجھے خبر نہیں میرا امام کیا کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف حضور شیخ الاسلام کا 600 صفحات پر مبسوط مشتمل فتوے کے پیش نظر میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہم تو شاعر ہیں، دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. ہم نے خنجر نہیں ہاتھوں میں قلم رکھا ہے. ہم اسی شہر کو گلزار بنا سکتے ہیں. ہم اسی شہر کو گلزار بنا سکتے ہیں. تم نے جس شہر کی بنیاد میں بم رکھا ہے، تم نے جس شہر کی بنیاد میں بم رکھا ہے. اور ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. یہ شعر میں تمام منہاجیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں، اس لیے اکثر
ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں. ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود طوفان رکھتے ہیں. علماء کرام، تمام حاضرین اجلاس، ہم اس عظیم محدث کے فیضان حدیث سے کسب فیض کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دلی کی کانفرنس میں بھی یہ بات میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ حضور شیخ الاسلام وہ محدث کبیر ہیں کہ جن کی حدیث دانی کے نہ صرف عجم بلکہ اہل عرب بھی یہاں تک قائل ہو چکے ہیں کہ سرزمین مدینہ کے شیخ الحدیث جنہوں نے 28 برس مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا ہے، وہ جب سعودی عرب سے ملک شام میں منتقل ہوئے، شام کی سب سے بڑی مسجد میں وہ آج درس حدیث دے رہے ہیں، اور جس کتاب سے وہ درس حدیث دے رہے ہیں وہ ہمارے شیخ الاسلام کی المنہاج السوی کا درس دے رہے ہیں. طاہر القادری، وہ عظیم ہستی، وہ خدا کے ولی کہ جو مسجد نبوی شریف کے مؤذنین کی ایک نشست ہوئی، وہاں شیخ الاسلام تشریف فرما ہے، تو ان مؤذنین کے ایک رئیس ہوتے ہیں جنہیں رئیس المؤذنین کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام یہ حکومت کے وہاں کے معاملات ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مینشن کسی کو نہ کریں، ان کے لیے دوسرے کی مشکلات ہو سکتی ہیں. اب آئیے حضرات، میں بلا کسی تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. قرینہ معرفت فضل اللہ، عاشق رسول اللہ، منظور نظر اولیاء اللہ، نشان اعتصام بحبل اللہ، مصداق اذا رؤوا ذکر اللہ، عالمی سفیر امن، داعی اتحاد امت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، بانی اور سرپرست اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن، بصورت درس آپ سے خطاب فرمائیں گے. حضرت کا استقبال نعروں سے فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، مجدد رواسدی، دین حق کے ہیں ولی، ذوالفقار حیدری، جیوے 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 جیوے. اللہ اکبر. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين المخلصين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وجاء في الحديث النبوي عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف
ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ادع اللہ لی ان يعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعه فامره ان يتودع فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. ثم ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات الدعاء وقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفع في. روى الترمذي هذا الحديث بسنده والنسائي وابن ماجه وهذا اللفظ له وهكذا روى الإمام أحمد في مسنده. وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو إسحاق هذا حديث صحيح. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمي حديث صحيح. وهكذا ذكر الألباني هذا حديث صحيح. وفي رواية أحمد لأحمد قال ففعل الرجل فبرأ او كما قال. محترم المقام شہزادگان غوث الورا حضرت محترم پیر طریقت سید اعظم الموسوی الجیلانی دامت برکاتہم اور خطیب دکن مبلغ ہند پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید کاظم پاشا الجیلانی الموسوی دامت برکاتہم اور جمیع مشائخ اعظام علماء کرام حضرت محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر اشرفی صاحب دامت برکاتہم نمائندہ خانوادہ عالیہ اشرفیہ کچھوچا شریف حضرات علماء خطبہ معلمین واعظین مبلغین مستمعین و مستفیدین اور جملہ حاضرین مجلس الحمدللہ تعالی آج رات حیدرآباد دکن کی سرزمین پر اس کا نام ہے غالباً قلی قطب شاہ اسٹیڈیم قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کے اس دالان میں وسیع میدان میں ہماری درس حدیث کی سیاستہ سے منتخب چند احادیث کے بیان پر مشتمل دوسری نشست ہے. کل انشاءاللہ تعالی دارالسلام میں جلسہ عام ہوگا کل عشاء کے بعد انشاءاللہ، تاکہ بہت وسیع پیمانے پر عوام میں حیدرآباد دکن اور اس سرزمین کے عشاق و غلامان مصطفیٰ مزید استفادہ کر سکیں. اور بعد ازاں جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 اور 4 کو شاید یہ ہفتہ اور اتوار بنے گا، پھر 2 راتیں درس اصول الحدیث پر ہوں گی وہ سٹی کنونشن سینٹر میں.
جس کے اختتام پر حضرات شرکاء علماء کرام کو پھر الاجازہ العلمیہ الخاصہ بھی دی جائے گی، اور متصل اپنی اسانید ائمہ سیاستہ اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک مرفوعاً بھی میں پیش کروں گا۔ کل کا درس رات کے 1:30 بجے کم و بیش جب ہم نے ختم کیا تو بتوفیق الہی آج کا درس شروع کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث نبوی پڑھ دی تھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کا درس حدیث کس روایت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، میں نے کل عرض کر دیا تھا، جس کے راوی حضرت عثمان بن حنیف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت کی ہے۔ علاوہ ازیں اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اور انہوں نے امام ابن ماجہ نے، جیسے کہ امام ترمذی نے اسے کتاب الدعوات میں روایت کیا۔ یہ بات بڑی خاص توجہ طلب ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں، عرف عام میں حدیث الضریر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک نابینا صحابی تھے، اس نابینا شخص سے متعلق حدیث، اور یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے براہ راست امر توسل پر بہت بڑی قوی دلیل ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا ہے دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے توسل کرنے کا۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اللہ کے حضور دعا کریں میرے وسیلے سے، اور میرے وسیلے سے دعا کرتے ہوئے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پکاریں، ندا کریں میرا نام لے کر۔ اس حدیث پاک میں جو امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں روایت کی، اب ایک بات بڑی اہم ہے جو یہاں میں عرض کروں کہ حدیث تو محدث یا امام حدیث اپنی کتاب میں روایت کرتا ہے، لاتا ہے حدیث، اس کی سند پر گفتگو میں نے کر دی کہ تمام ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا، اس پر کوئی جرح کی گنجائش نہیں، اور اس سے اختلاف اور انکار کی کوئی جگہ نہیں، بالاتفاق جمیع ائمہ حدیث نے اس کو صحیح کہا۔ اب اس پر دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات تو ہے سند حدیث سے ریلیٹڈ، مگر جو امام حدیث کوئی حدیث وارد کرتا ہے اپنی کتاب میں، اس کا ایک فعل ایسا ہوتا ہے جس سے اس امام حدیث کا مذہب ثابت ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مضمون پر اس کا اعتماد اور اعتقاد ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز، اگر کسی خاص باب میں اس حدیث کو وہ روایت کرتے، وارد کرتے ہیں، اور ہو سکے تو آپ یہ جو کرسیاں اس کے ساتھ آگے رکھ لیں تاکہ قریب آج علماء کرام آگے ان کے ساتھ ملا لیں کرسیاں، اور ادھر کے علماء کرام جو ہیں، کچھ علماء کرام جو انشاءاللہ وہ ان سے آگے کر لیں، خاموشی سے مگر تک گفتگو جاری رہے۔ تو جس باب میں وہ امام حدیث مصنف اور مؤلف اس حدیث کو روایت کرتا ہے، اس باب میں اس حدیث کو درج کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث پر اس عنوان اور باب کے تحت
اس مصنف کا اعتقاد و اعتماد ہے اور یہ اس کا مذہب ہے۔ اب امام ترمذی نے یہ بات بڑی اہم ہے، اس حدیث کو درج کیا کتاب الدعوات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا کا، اللہ کے حضور دعا کی قبولیت کا مجرب نسخہ ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے دعا سکھلائی، اور یہ دعا دعائے وسیلہ ہے، دعائے توسل ہے، اور ان کو امام ترمذی کا اسے کتاب الدعوات میں درج کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حضور دعا کرے تو آقا علیہ السلام کی یہ سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ حاجات کی تکمیل کے لیے سب سے مجرب نسخہ ہے۔ یہ امام ترمذی کا مذہب ہے۔ اب بڑی اہم بات، اب امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک سادہ بات ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اقامت الصلاۃ والسنہ فیہا اس کتاب کے تحت ابواب بنائے، اور بڑی اہم چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا انہوں نے صلاۃ والاستخارہ کا باب قائم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے امام ابن ماجہ کا کہ جب صلاۃ والاستخارہ کا باب قائم کر کے اس کے نیچے جو حدیث لا رہے ہیں، ایک ہی حدیث لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں استخارہ کرنے کے لیے سب سے معتمد اور معتبر اور جید اور مقبول طریق اور سند سے یہ حدیث ثابت ہے، اس حدیث کو لائے۔ اسی طرح آگے باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح لاتے ہیں، اور اس صلاۃ التسبیح کے باب میں 2 حدیثیں لاتے ہیں۔ اب 2 حدیثیں لانے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے لیے میرے نزدیک یہ 2 حدیثیں ثابت ہیں، معتمد ہیں، قوی سند کے ساتھ اور مقبول ہیں۔ اسی طرح اس سے قبل صلاۃ الاستخارہ سے قبل صلاۃ الضحیٰ کا باب لاتے ہیں، اس میں 3-4 حدیثیں وارد کرتے ہیں۔ تو یہ ائمہ حدیث کا ایک طریقہ ہے، کبھی 1 حدیث وارد کرتے ہیں، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4۔ اب انہی ابواب میں امام ابن ماجہ ایک باب قائم کر رہے ہیں، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الحاجہ کا، کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، مشکل آ جائے، آفات اور بلیات میں گر جائے، مشکل میں گر جائے، تو اللہ کے حضور صلاۃ الحاجہ پڑھے اور اس صلاۃ الحاجہ کی شکل میں اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ باب قائم کیا۔ اس باب کے تحت امام ابن ماجہ فقط 2 حدیثیں لائے، یہ بات سمجھنے والی، فقط اس باب کے تحت 2 حدیثیں لائے ہیں امام ابن ماجہ، اور یہی 2 حدیثیں جو امام ابن ماجہ لائے ہیں، یہ دونوں حدیثیں امام ترمذی بھی لا چکے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی انہی 2 حدیثوں کو روایت کیا ہے کتاب الدعوات میں، اور میں آگے چل کے اس کی تخریج اور بھی دوں گا۔ اسی طرح یہی حدیث جس کو ہم نے تلاوت کیا، حدیث توسل، کہ وہ صلاۃ الحاجہ میں حدیث توسل کو لا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرنی ہے، دعا مانگنی اللہ کے حضور، اور حاجت طلب کرتے ہوئے 2 حدیثیں امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور امام ابن ماجہ نے جو پہلی حدیث روایت کی اس کا حکم نہیں لگایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی حدیث یہ حدیث توسل نہیں، پہلی حدیث علی الاطلاق اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرنے اور اس سے دعا کرنے کی ہے، جس میں توسل کا ذکر بولیے نہیں ہے۔ اس کے کلمات ہیں کہ جس کو اللہ کے حضور کوئی حاجت درپیش ہو، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر
والسلامت من کل اسم، یہ پوری آپ جانتے ہیں، اس دعا کو بیان کیا۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، امام ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کر کے اس کے اختتام پر حکم حدیث بیان نہیں کیا، حکم حدیث بیان نہیں کیا۔ پھر اس باب صلاۃ الحاجہ میں دوسری حدیث لائے ہیں امام ابن ماجہ، احمد بن منصور بن سیار کی روایت سے پوری سند کے ساتھ، اور وہ یہ حدیث توسل ہے، اور اس باب میں فقط 2 حدیثیں لائے ہیں۔ اللہ، جس میں آقا علیہ السلام نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور اپنی جا کے حاجت اس طرح پیش کر، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور تیری طرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، بات توسل کے لیے کہ وسیلے اور واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہیں، اور یہ کہہ کر پھر مجھے پکار، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ندا دے، اور کہنا یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پکار کے مجھے خطاب کرنا، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ، اب یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں اور سائل بناؤں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، حاجت روائی ہو جائے۔ اب 2 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ایک توسل اور ایک استغاثہ۔ اس حدیث کا موضوع 2 چیزیں ہیں، ایک توسل اور ایک آقا علیہ السلام سے استعانت و استغاثہ۔ پہلا حصہ حدیث کا، اس حدیث کا بیان توسل پر ہے۔ توسل کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو پکارے، اللہ کو ندا دے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو، جیسے کہ اللہم یا اللہ، اللہ کو آواز دے، اور اس اللہ کو پکارتے ہوئے اس ندا میں، دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بطور وسیلہ کے کرے۔ اس حصہ حدیث کو توسل کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اور صحابی کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک 2 تعلیمات دیں صلاۃ الحاجہ کے لیے۔ پہلا حصہ تعلیم توسل کا دیا کہ اللہ کو پکار کے سوال کرنا اور میرا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے باری تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس سے ثبوت توسل ملا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا وسیلہ پیش کر چکو اللہ کو خطاب کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر خطاب کا التفات کرنا، پھر خطاب کا رخ میری طرف کر دینا، اور پھر مجھے پکارنا۔ اس دعا کے پہلے حصے میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، اور انہی کلمات دعا میں جو حضور علیہ السلام نے سکھائے، پھر ان میں حضور علیہ السلام کو ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ، اب یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو جائے۔ تو حضرات محترم اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک اصولی بات ہے کہ اللہ سے خطاب کر کے دعا اللہ سے کرتے ہوئے جب حضور کا اسم گرامی بطور وسیلہ آئے تو یہ دعائے توسل ہے، اور پھر جب حضور علیہ السلام کو ندا دی جائے، پکارا جائے یا کہہ کر، اور حضور کو خطاب کر کے عرض کیا جائے باری یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہو رہا ہوں، تو یہ کلمات استعانت و استغاثہ ہیں، تاکہ آپ میری مدد فرمائیے، میری شفاعت فرمائیے، اور اللہ کے حضور سے میری حاجت روائی کر کے دیجئے، جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دلا دیجئے۔ تو آقا کو خطاب کرنے کا جو حصہ ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تو
تو آقا علیہ السلام نے وہ اس حدیث کے ذریعے وہ دعا تلقین کی جس دعا میں بیک وقت توسل بھی ہے بن نبی اور استغاثہ بھی ہے بن نبی. توسل بن نبی بھی ہے، استغاثہ بن نبی بھی ہے. دونوں باتیں ایک ہی حدیث سے آقا علیہ السلام نے فرما دی. اور یہ حدیث کوئی، سن لیجئے، یہ حدیث نہ خبر واحد ہے، میں خاص بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے کہ ایک طریق سے یہ حدیث آئی ہے، ایسی بات نہیں. اور نہ اس میں کوئی ڈاف ہے، نہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہ خبر واحد ہے کہ کوئی کہے کہ عقیدے کے باب میں اسے حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نہیں، اسے اصحاب سنن نے، سیاستہ نے، ہر ایک نے الگ الگ اپنی سند اور طریق کے ساتھ روایت کیا، اور ہر امام حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور پھر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ کے باب میں روایت کیا. اسی طرح امام نووی کی کتاب الاذکار اٹھائیے، امام نووی کی کتاب الاذکار، تو جس میں ذکر اور اس کے اندر پھر دعوات کا باب ہے، اور صلاۃ الحاجہ کے تحت امام نووی یہی حدیث توسل اور حدیث استغاثہ لائے. تو جس سے پتہ چلتا ہے جو امام ایک ہی حدیث کوٹ کرے یا دو حدیثیں کوٹ کرے توسل اور استغاثہ بن نبی پر صلاۃ الحاجت کے تحت، تو ایک تو حدیث کی صحت کا پتہ چلا سند کے ذریعے، دوسرا پتہ چلا کہ اس امام حدیث کا اپنا عقیدہ بھی توسل اور استغاثہ ہے رسول کے ساتھ. اب اس کی میں طرق بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ حدیث اپنے طرق میں کتنی مضبوط ہے. یہ حدیث بہت سے طرق کے ساتھ، کچھ چیزیں میں نے کل بیان کی، کہا تھا تھوڑی سی مشکل آئیں گی علمی اعتبار سے، لیکن کل آپ کی خوش قسمتی کہ مشکل حصہ نہیں آیا. آج کچھ چیزیں آ جائیں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھکیں گے نہیں اور بوجھ محسوس نہیں کریں گے، اپنے ذوق میں، اپنی اسی توجہ میں بیٹھے رہیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ چند منٹ کی فنی گفتگو کے بعد آگے گزر جائیں گے. ہم پل کراس کر جائیں گے، برج، اور انشاءاللہ غالب حصہ درس حدیث میں علمی بحثوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کے لیے رہے گا. یہ حدیث توسل و استغاثہ صلاۃ الحاجہ کے باب میں. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکم فرماتے ہیں، وہ حکم پھر ایک صحابی کے ذریعے پوری امت کے لیے ہوتا ہے. آگے چل کے بتاؤں گا. پھر یہ صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں اس حدیث توسل و استغاثہ پہ عمل نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی اس پر عمل ہوا. آقا علیہ السلام سے توسل اور استغاثہ کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہوتا رہا. یہ کتب حدیث سے ثابت ہے. اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں. ایک تو یہ حدیث، پہلا طریق یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، اس حدیث کی روایت کرنے والے صرف امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ بھی نہیں، بلکہ امام ابن خزیمہ بھی اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں. اسے امام احمد بن حنبل بھی مسند میں روایت کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا طریق ہے. اتنے طرق اس حدیث کو میسر ہیں. امام حاکم بھی مستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام طبرانی بھی المعجم الصغیر میں اور المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود امام بخاری بھی اس کو روایت کرتے ہیں اپنی التاریخ الکبیر. اور التاریخ الکبیر میں حدیث نمبر امام بخاری کا ہے 2192. پھر ان کے شیوخ میں امام عبد بن حمید اپنے مسند سے روایت کرتے ہیں، امام نسائی عمل الیوم واللیلہ میں روایت کرتے ہیں، امام بہقی دلائل النبوت میں روایت کرتے ہیں، امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں، اور سب اسے صلاۃ الحاجت میں لاتے ہیں. تو
گویا ان تمام ائمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حاجت درپیش ہو تو نماز کے ساتھ دعائے توسل و استغاثہ کرنی چاہیے. حاجت روائی کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا چاہیے اور یوں اللہ کے حضور متوجہ ہونا چاہیے. اور میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے علامہ ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا. مجموع الفتاوی جلد اول صفحہ 74 پر، اور اس کی تصدیق کی، اس کو حدیث صحیح کہا. ابن تیمیہ نے بھی اس کو رد نہیں کر سکے اور امام حیثمی بھی مجموع الزوائد میں اس کو روایت کرتے ہیں. اور میں عرض کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو بیان کیا اس حدیث کو کہ وہ شخص جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ حدیث توسل اور حدیث استغاثہ کا امر لے کے گیا، اس نے گھر جا کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے یہ دعا کی حضور کے وسیلہ اور استغاثہ سے، اور دعا کر کے واپس لوٹا تو علامہ ابن تیمیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرد اللہ علیہ بصرہ، حضور کا وسیلہ دے کر مصلی سے اٹھا نہیں تھا کہ اس کی بینائی لوٹ آئی تھی. اس کو امام حاکم نے تو روایت کیا ہی تھا اس بات کو، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حدیث اس حصے کے ساتھ کہ بینائی بھی لوٹ آئی یہ صحیح ہے علی شرط بخاری، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تائید کر دی. اب اس کے طرق اس حدیث کے آپ دیکھیے کتنے قوی ہیں، اتنے قوی طرق کے ساتھ جس حدیث کی صحت پر حدیث کے کسی امام نے اور جرح و تعدیل کے کسی متفنن ماہر نے اور کسی علامت الدہر نے پوری 1200 سال کی تاریخ میں کسی ایک نے جس حدیث کی صحت پر اعتراض تک نہیں کیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام سے توسل کرنے اور آقا سے استغاثہ کرنے پر کیا اعتراض اور انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. اس کے طریق میں عرض کر رہا تھا، اسے عمارہ بن خزیمہ نے روایت کیا عثمان بن حنیف کے طریق سے. یہ طریق امام ترمذی نے لیا، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، عبد بن حمید نے، امام بخاری نے، حاکم نے، طبرانی نے، ابن خزیمہ نے، ابن ابی حاتم نے اور بیہقی نے. ان تمام ائمہ نے اس طریق کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا. پھر اس حدیث کا ایک اور طریق ہے، حماد اور شعبہ روایت کرتے ہیں ابو جعفر سے، اور ابو جعفر عمارہ سے، اور وہ عثمان بن حنیف سے. اور اس طریق کے ساتھ اس حدیث کو لائے ہیں امام ابن ابی حاتم اور دیگر محدثین، اور امام ابو زرع اس حدیث کو لائے ہیں اسی طریق سے. پھر ایک اور طریق ہے، شعبہ روایت کرتے ہیں ابو جعفر الختمی سے، اور وہ عمارہ بن خزیمہ سے، وہ عثمان بن حنیف سے. پھر ایک اور چوتھا طریق ہے، عثمان بن عمر کے روایت سے آئی ہے یہ حدیث. وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے اور کہتے ہیں حدثنا بہی ابو سعید یحییٰ بن سعید القطان عن عثمان بن عمر، آگے حدیث آئی ہے. پھر شام روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن ابی جعفر عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف عن امہ عثمان بن حنیف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچواں طریق. اور ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ حدیث شعبہ کے طریق سے بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد یونس بن عبد الاعلی کے طریق سے حدیث آئی ہے عن یزید بن وہب عن ابی سعید التمیمی. اور پھر مزید آگے عن روح بن القاسم عن ابی جعفر عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف عن امہ عثمان بن حنیف عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر امام طبرانی کتاب الدعا میں محمد بن احمد بن البراء کے طریق سے لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعت علی بن المدینی یقول روا شعبہ عن عمار فذاکر الحدیث بسندہ. پھر امام علی المدینی روا ھذا الحدیث عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الختمی عن ابی امامہ بن سہل عن عثمان بن حنیف. پھر ایک اور سند عن طریق ہشام عن ابی جعفر عن سہل بن حنیف. اس طرح حماد کے طریق سے، شعبہ کے طریق سے اور دیگر الگ الگ طریق سے امام نسائی الگ لائے، امام بخاری الگ لائے تاریخ کبیر میں،
ترمذی الگ لائے، امام احمد الگ طریق سے لائے، ابن ماجہ الگ طریق سے لائے، عبد بن حمید الگ طریق سے لائے، پھر اون بن عمارہ کے طریق سے الگ یہ حدیث آئی ہے، ان روح بن القاسم، ان ابن المنقدر، ان جابر، پھر ثم ذکر الحدیث، پھر امام طبرانی الگ سے لائے۔ خلاصہ یہ کہ ابھی اس وقت 9 الگ الگ طرق اور الگ الگ سندوں کے ساتھ الگ الگ ائمہ حدیث کی کتب کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس حدیث کی اتنی کثیر اسانید ہیں، اتنے طرق ہیں، اور اس کی صحت پر کل ائمہ حدیث کا اجماع ہے، کسی نے نقد و جرح نہیں کی، اور اتنی کثیر تعداد میں ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ الدعاء کے باب میں روایت کر کے اپنا مذہب ثابت کر دیا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ جب اس حدیث کو صلاۃ الحاجہ کے تحت لا رہے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا دور تو نہیں تھا، یہ بات بڑی عام ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ تو اب روایت کر رہے ہیں، اور عنوان صلاۃ الحاجہ کا قائم کر کے اس حدیث کو لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد تک ہر امام حدیث کا یہ بلا اختلاف عقیدہ رہا کہ جب حاجت پیش آئے تو حضور کے توسل اور استغاثہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ اور پھر اس کو علامہ شوکانی نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں بیان کیا۔ علامہ عبد الغنی انجاح الحاجہ میں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، وہ اس کی شرح پوری تائید و تصریح کے ساتھ لا رہے ہیں۔ اور پھر علامہ شوکانی جو علامہ ابن تیمیہ کے مشرب و مسلک سے معروف ہیں، وہ اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں پورا قول لائے ہیں، اور علامہ شوکانی کا پورا 1.5 صفحے پر مشتمل قول، اس کو سلفی اور اہل الحدیث مکتب فکر کے بہت بڑے نامور ہندوستان کے عالم علامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارک پوری ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی میں وہ علامہ شوکانی کے پورے کلام کو نقل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ شوکانی تک اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی تک، اور اس طرح علی ذی القیاس متقدمین سے لے کر متاخرین تک پوری 1200 سال کی جو تاریخ علم ہے، اس میں ائمہ حدیث اس حدیث توسل اور حدیث استغاثہ کے معنی پر، مفہوم پر، اس کے اطلاق اور استعمال پر اجماع رکھتے رہے۔ یہ کہ یہ پہلا واقعہ تو پیش آیا، پہلا واقعہ جو میں نے کوٹ کیا، یہ تو پیش آیا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں، کہ اس نے دعائے توسل اور دعائے استغاثہ کی، اور پلٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ہم ابھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہی تھے، پلٹ کر آیا تو بینا ہو چکا تھا۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی اور امام طبرانی نے بھی۔ مگر پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ اب جو اگلی بات ہے کہ حضور کے بھی اگر کوئی یہ مغالطے میں مبتلا ہو کر خیال کرے کہ یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں، یہاں اس بات کا بھی رد ہو گیا، یہ خیال کہ اعمال صالحہ سے ہی توسل ہو سکتا ہے اور کسی کی ذات سے توسل جائز نہیں، جس کا میں نے کل ذکر کیا، یہ وہم باطل ہے، یہ گمان باطل ہے، یہ صریح احادیث سریہ کی خلاف ورزی ہے، اور ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقائد کے اجماع کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے سنیے، آقا علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے یہ کہنا کہ ہاں اعمال صالحہ سے تو توسل جائز ہے، مگر ذات نبوی یا ذات اولیاء و صالحین سے، ان کی ذوات مقدسہ سے توسل جائز نہیں، اعمال صالحہ سے جائز ہے، یہ کہہ کر آپ نے گویا حضور کی حدیث کو رد کر دیا معاذ اللہ، اور 1200 سال کے پورے مسلسل اجماع کو رد کر دیا۔ اس حدیث میں بولیے عمل صالح سے توسل کہاں ہو رہا ہے؟
اگر عمل صالح سے ہی توسل پر اکتفا کرنا ہوتا تو آقا علیہ السلام فقط یہ فرماتے کہ گھر جا، وضو کر، 2 نفل پڑھ، اور 2 نفل پڑھ کے اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر۔ اگر نماز سے توسل ہونا ہوتا، نماز سے، تو فقط 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرنے اور اللہ کے حضور حاجت پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فقط نماز پر اکتفا نہیں کیا، اور نماز اور نوافل سے توسل کرنے کی بات نہیں کی، ادب سکھایا کہ نفل پڑھ، اور جو توسل سکھایا وہ الکلمات ہی ہیں، وہ توسل نماز سے نہیں ہے، وہ توسل عمل صالح اور نماز سے نہیں ہے، میری بات سمجھیں، توسل ذات مصطفیٰ سے سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کہاں رہی؟ وہ خود حضور کی تعلیم کے خلاف ہو گیا وہ عقیدہ کہ ذات نبی سے توسل نہیں، صرف عمل صالح سے ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد، اور پھر کہنا یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی آ گئی، پھر توسل میری ذات سے کرنا۔ اب آپ پوری دعا میں آپ دیکھیے دعا کے کلمات میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، دعا کے کلمات میں نماز سے توسل کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو ادب سکھایا کہ نماز پڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر